صفحہ نمبر 23 پیج معارف القرآن جلد اول۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہے کتاب جس کا نام ہے معارف القرآن۔ رائٹر ہیں اس کے مولانا محمد مفتی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان جو ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ لفظ بلفظ آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صفحہ نمبر 23، حضور پر نزول وحی کے طریقے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ وحی و رسالت کا یہ مقدس سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب کسی انسان پر نہ وحی نازل ہوگی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز، یعنی رنگ بیل بجنا، گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس حدیث کے آخر میں فرماتی ہے کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ کا اتنا پسینہ آتا، آپ کو یعنی حضور اکرم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہوتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔
وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحی یا قلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے۔ باہر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضور اکرم کے لیے سب سے آسان ہوتی۔ وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، دوسری مرتبہ معراج، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند ہیں اور صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ یہ شرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار معراج کے وقت حاصل ہوا ہے، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفس فر روح کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ویلاگ ہے، جو کہ ویلاگ نمبر 4 کہلائے گا، تاریخ نزول قرآن، وہ انشاءاللہ نیکسٹ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رائٹر ہیں اس معارف القرآن کے، آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے ہمارا ویلاگ تو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔